لیے آج کا دن بلیک ڈے منایا جاتا ہے پورے پاکستان میں، اور جس طرح 27 اکتوبر 1947 کو جو ظلم کیا گیا اور ہندوستانی فوج نے کشمیر پہ قبضہ کیا، اس کے باوجود کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں کہ کشمیر میں خود کشمیریوں سے پوچھا جائے اور ان کی رضا کے مطابق ان کی زندگی کا فیصلہ کیا جائے کہ کیا وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 75 سال گزر گئے ہیں اور آج تک اقوام متحدہ کی ان قراردادوں پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، بلکہ الٹا 5 اگست 2019 کو جس طرح آئین میں تبدیلی کی گئی ہندوستان میں اور آرٹیکل 370 35 ایکٹ کے تحت جو حقوق تھے کشمیریوں کے وہ زرکوب کیے گئے اور وہاں پر ان کی زندگی اجیرن بنائی گئی، وہاں پر کرفیو نافذ کیا گیا، وہاں پر آپ کا میڈیا نہیں آ سکتا تھا، وہاں پر ہسپتال نہیں جا سکتے تھے، ہمارے بچے نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو جو ظلم اور زیادتیاں مسلسل کشمیریوں کے ساتھ جاری ہیں، اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک کارکن کی حیثیت سے جس طرح عمران خان صاحب نے اپنے دور میں کہا کہ میں کشمیریوں کا سفیر بنوں گا، بن کے دکھایا، پوری دنیا میں آواز اٹھائی۔ میں آپ کے سامنے جو بین الاقوامی کانفرنسز میں گیا، میں کمبوڈیا میں، چاہے وہ مالدیپ ہو، کہیں پہ بھی گیا ہندوستان کے، وہاں پہ جو نمائندے آئے ہوئے تھے لوک سبھا کے، جو ہے وہ وہاں پر اسپیکر آئے ہوئے تھے، ان کے سامنے بھی برملا کشمیریوں کی آواز بنا، کشمیریوں کی آواز اٹھائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا نوجوان، بوڑھا، بزرگ، مائیں، بہنیں، ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ یہ جو مسلمانوں کا ایک درینہ مسئلہ ہے پاکستان میں کشمیر، اس کشمیر کے مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ لاکھوں نوجوانوں نے قربانیاں دی ہیں، ہماری بہنوں کی، ماؤں کی عزتیں تار تار ہوئی ہیں، ہمارے جو وہاں کے لیڈران تھے انہوں نے قید و بند کی صحبتیں جھیلی ہیں، ان کو اذیتیں دی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر لمحے میں اور زیادہ جوش اور جذبہ دکھایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے فوجی جو اسلحے کے ساتھ ہیں وہ کبھی بھی کشمیریوں کے اس حوصلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور انشاءاللہ پاکستان ہر سطح پر کشمیریوں کے ساتھ ہے، جانی، مالی، اخلاقی، ہر سطح پر، اور اس ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھاتا رہے گا۔ اچھا سر، یہ بتا دیں ابھی ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی نے پریس کانفرنس کی جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے مارچ میں جناب باجوہ کو غیر معنی مدت تک ایکسٹینشن کی آفر کی تھی، آپ عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں، آپ کے علم میں ایسی کوئی بات ہے؟ نہ، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سر، لانگ مارچ کی کیا پوزیشن ہے؟ ہماری انفارمیشن میں کہہ رہی ہے کہ یہ تو شارٹ مارچ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اور لانگ مارچ جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا عوامی مارچ ہوگا، یہ وہ مارچ ہوگا انشاءاللہ جو انقلاب کی طرف، حقیقی آزادی کی طرف اس ملک کو لے کر جائے گا، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جمعے سے لبرٹی چوک سے عمران خان صاحب خود اس مارچ کو لیڈ کریں گے، اور انشاءاللہ پورے پاکستان سے بھرپور اس مارچ میں شرکت ہوگی، اور یہ جو امپورٹڈ سرکار ہے جو دوسروں کی ایما پر مداخلت کے ذریعے بنی ہوئی ہے، یہ جو NRO-2 انہوں نے لیا ہے، ہم سب کی آزادی کا سودا کر کے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ رسوا ہوں گے اور پاکستان حقیقی آزادی کی طرف جائے گا۔ سر، واڈا صاحب کو شوکت نوٹس سر دیا گیا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں میر اور جعفر جو ہے وہ آپ کو نظر آتے رہیں گے، یہ ایک اور جو ہے وہ ناکام کوشش، ایک ایسا بھونڈے طریقے سے کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو تو آج تک جو ہے اس امپورٹڈ سرکار کے دور میں کبھی پی ٹی وی پہ نہیں دکھایا گیا، لیکن فیصل واڈا کو پی ٹی وی پہ بھی دکھایا جا رہا ہے، اس کو ایک جو ہے وہ گوٹ کے طور پر استعمال کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے بھونڈے طریقے سے کبھی بھی ہماری اس حقیقی آزادی تحریک کو پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ بلوچستان سے ان کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ خونی ہوگا، فیصل واڈا کو کس نے استعمال کیا؟ فیصل واڈا کو استعمال کرنے والوں نے استعمال کر دیا، اور وہ جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس سے پہلے بھی ہوا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بک جاتے ہیں، ضمیر بیچ دیتے ہیں، تو یہ ایک ضمیر فروش کی طرح آپ نے دیکھا کہ وہ بھی آیا، اور آج اس کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ شیخ رشید صاحب لاہور میں ہیں، ان کا آج
بیان بھی آیا سوشل میڈیا پہ, اور وہ کل جو ہے وہ لاہور سے ہمارے اس آزادی مارچ میں شرکت کریں گے. اس سے پہلے بھی لانگ مارچ کو ناکام بنانے کے لیے سیکیورٹی کے بڑے سخت انتظامات کیے گئے تھے, راستے وغیرہ بلاک کیے گئے, اور بہت سارے ایسے عوامی جو نمائندے تھے وہ بھی جاں بحق ہو گئے تھے. تو اس مرتبہ کیا صورتحال ہوگی؟ اور اس مرتبہ تو خان صاحب نے بڑی اچھی کال دی ہے لانگ مارچ کی, تو کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں یہ بزدل اور ڈرپوک اور غلام ذہنیت کی امپورٹڈ سرکار ہے. 60% کابینہ ان کی جو ہے نیب زدہ ہے, چوری. انہوں نے 1100 ارب روپے نیب کے قانون میں ترامیم کر کے, ایسی ترامیم بھی ہے جو ایک شخص چور, ایک چور کے لیے جو اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا اس کے لیے انہوں نے پاس کی. میں سمجھتا ہوں کہ عوام پر انہوں نے جو مہنگائی کے پہاڑ گرائے ہیں, جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے دور میں فی بیرل 108 ڈالر فی بیرل تھا. ہم پاکستان میں 150 روپے کا پیٹرول دے رہے تھے, آج 84 ڈالر فی بیرل ہے, اور پیٹرول جو ہے وہ 230 روپے تک کا مل رہا ہے. ہر چیز مہنگائی ہو گئی ہے. ہمارے دور میں 5000 روپے کا جو ہے 100 کلو آٹا مل رہا تھا, آج کوئٹہ شہر میں 13000 روپے کا نہیں مل رہا. اس دور میں عمران خان صاحب رشیا جا رہے تھے جب 150 روپے میں پیٹرول تھا کہ ہم 40% سستا لینے جا رہے تھے. 150 روپے میں بھی پھر 40% سستا دینا تھا. 5000 روپے گندم 100 کلو مل رہی تھی, 40% سستی لینے رشیا جا رہے تھے. 5000 سے 40% سستا دینا تھا لوگوں کو, اور آج کیا ہو رہا ہے آپ سب کے سامنے ہے. تو وہ مراسلہ تو میں نے خود پڑھا جو رجیم چینج کا حصہ بنا, جس طرح ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, اور پاکستان کی ایک منتخب حکومت کو ایک سازش کے ذریعے, میں سمجھتا ہوں مداخلت کے ذریعے ختم کیا گیا. یہ تمام لوگ پی ڈی ایم ایکسپوز ہو چکی ہے. عمران خان صاحب نے, آپ نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف ایک طرف عوام کے ساتھ, پنجاب میں ضمنی انتخابات میں عبرتناک شکست. ابھی آپ نے دیکھا قومی اسمبلی کی 6 نشستیں جیتے. یہ تمام وہ نشستیں تھیں جو پی ڈی ایم اور اس کے حوالی سمجھتے تھے کہ وہ آسانی سے جیت سکیں گے, اور پاکستان تحریک انصاف کی کمزور نشستیں سمجھتے تھے. لیکن عبرتناک شکست ان کے گھروں میں جا کے ان کو شکست دی. عوام کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی نہیں جانا, اس کے باوجود قطار در قطار پاکستانیوں نے کھڑے ہو کر حقیقی آزادی کے لیے وہ ووٹ ڈالا اور شکست دی ان کو. اب انہوں نے کروڑوں روپے میں پھر آنسو گیس خریدی ہوئی ہے. وہاں پہ پولیس سندھ سے جا رہی ہے اسلام آباد میں خوف و ہراس کی فضا پھیلانے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ پرامن رہی ہے, پرامن رہے گی. اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے ہم یہ مارچ کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ پہلے بھی ظلم کیا گیا. ہماری ماؤں, بہنوں, بچیوں, نوجوان, بزرگوں کو جس طرح آنسو گیس کے ذریعے اور لاٹھی چارج کیا گیا, لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے بند کیا گیا. انشاءاللہ ہمیں امید ہے, سپریم کورٹ نے ہمیں اجازت دی ہے, کورٹ نے, کہ آپ پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. ہم پرامن طریقے سے آ رہے ہیں, اور اس بزدل اور جو حکومت ہے ڈرپوک, یہ اس کے ہتھ کنڈے ہیں, اور وہ اس طرح کی افواہیں پھیلا رہی ہیں اس سے کہ یہ چور صرف اپنی چوریاں بچانے آئے ہوئے ہیں. بلوچستان سے لانگ مارچ کی کیا پوزیشن ہے, یا لوگ اپنے طور پہ لاہور جائیں گے وہاں سے جوائن؟ دیکھیں, بہت سے لوگ جا رہے ہیں اپنے طور پہ بھی, اور یہاں پر بھی ہم پروٹیسٹ کریں گے. اضلاع کے اندر بھی, کوئٹہ شہر میں بھی, یہاں پہ بھی بیٹھیں گے ہم, جس طرح ہم پچھلی دفعہ لانگ مارچ میں بیٹھے تھے. اور یہاں سے بھی ہمارے بہت سے لوگ بڑی تعداد میں شرکت کرنے اسلام آباد جائیں. سر آخری سوال ایک تو یہ بتا دیں کہ جو ابھی لانگ مارچ ہونے والا ہے, اور اس پہ جو ہے عدالت کا آپ نے کہا کہ انہوں نے اجازت دی, پچھلے لانگ مارچ میں بھی اجازت دی تھی, جس پہ آپ لوگوں کے خلاف توہین عدالت کا کیس بھی دائر کیا جا چکا ہے. دوسرا یہ کہ ابھی کچھ دنوں پہلے سینئر صحافیوں کی ملاقات ہوئی تھی جناب باجوہ سے, انہوں نے کہا کہ سائپر کے معاملے پہ ہم نے وزیر اعظم کو کہا تھا کہ ایسا کوئی نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے جو ہے مراسلے کو استعمال کیا. اس سوال سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, وہ جب مراسلہ ہے آپ کو پتہ ہے, اس میں 7 مارچ کو ہمارے سفیر کو دھمکایا گیا, اس کو کہا گیا کہ منتخب وزیر اعظم کو عدم اعتماد کی تحریک سے ہٹایا جائے. 8 مارچ کو قومی اسمبلی میں قرارداد پیش ہوتی ہے. ایک دن پہلے اس کو کیسے پتا تھا؟ دوسرا یہ کہ وہ جو ہے وہ قومی سلامتی کمیٹی میں وزیر اعظم نے چیئر کیا, اور اس میں پاک افواج کے تمام سربراہان بھی موجود تھے. اس کے اندر باقاعدہ
کہا گیا کہ یہ مداخلت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ڈیمارش کیا گیا امریکہ کو، ساری دنیا کو پتہ چلا. اس سے پہلے وزیر اعظم نام نہیں لیتے تھے، جب ڈیمارش کیا گیا ایک ملک کو تو وہ کس لیے کیا گیا. اس کے بعد جب وہ قومی اسمبلی کی سلامتی کمیٹی میں آئی تو وہاں پر بھی مذمتی قرارداد اس پہ پاس ہوئی. اس کے بعد جو ہے قومی کابینہ جو ہے ہماری وفاقی کابینہ میں بھی وہ پیش ہوا مراسلہ، اس کے بتایا گیا. میں نے خود چیف جسٹس آف پاکستان کو وہ مراسلہ بھیجا ہوا ہے کہ اس پہ جو ہے ایک آزاد جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور بتایا جائے کہ کس طرح 22 کروڑ مسلمانوں کا وہ ملک جو ایک ایٹمی طاقت ہے اس کو کس طرح ایک ملک کا اسسٹنٹ اسٹیٹ سیکرٹری اس کے سفیر کو دھمکاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ایک منتخب حکومت کو جو ہے وہ گرایا جائے.